یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں عربی شعر کی ایک انتہائی مشہور کتاب ہے کتاب الحماسہ. اس کتاب کی بین الاقوامی شہرت ہے, یہ ذہن میں رکھیں, کتاب الحماسہ. اس میں وہ شاعری جمع کی گئی ہے جو عربوں کی بہادری سے متعلق ہے, اور پہلی صدی ہجری کے اختتام پر یہ کتاب جمع ہو چکی تھی اور آج تک موجود ہے. اور چونکہ سلیبس میں داخل ہے, نصاب میں داخل ہے, اس لیے ہزاروں مرتبہ چھپتی رہتی ہے. بڑی مشہور کتاب ہے. ایک شخص آیا, دیکھو تقوی کا نظام کیسے بنتا ہے, تقوی کا نظام, تہذیب نفس کا نظام کیسے بنتا ہے, وہ واقعہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو. کہنے لگا یا علی میں نے چوری کی ہے. یا تو چوروں کو تلاش کرتے ہیں, نہیں ملتا. چوروں کو, تحقیق کاروں کو, دہشت گردوں کو تلاش کے باوجود نہیں پکڑ پاتے نا. کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب نفس کا نظام نہیں ہے. ورنہ اگر علی کی حکومت ہو تو چور آ کے خود کہے کہ یا علی میں نے چوری کی ہے, اور یا علی سنو, یہ جو میں اعتراف کر رہا ہوں نا, اعتراف جو کر رہا ہوں, تو خوف یہ نہیں ہے کہ جس کا مال چرایا ہے وہ خبردار ہو گیا ہے, اس کو تو ابھی خبر بھی نہیں. یہ کمال دیکھو, یہ کمال دیکھو. یا علی میں نے چوری کی ہے. کہا پھر؟ کہا علی مجھے سزا دو, علی مجھے سزا دو. کہا چوری کی سزا جانتا ہے؟ کہا علی جانتا ہوں. انگلیاں کاٹو گے؟ کہا کہ ہاں. ہاتھ کاٹا جسے محاورے میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم ہاتھ کاٹو گے. کہا تیار ہے؟ کہا تیار ہو. کہا بلاؤ اس شخص کو, بلاؤ جو حدود کو نافذ کرتا ہے. وہ آیا اور علی کے سامنے اس نے اس کی انگلیاں کاٹ دی. ہو گئی نا سزا, سزا ہو گئی. اب اس نے انگلیاں سمیٹنے اور چلا, اور باہر نکل کے کہنے لگا سنو رک جاؤ, مدینے والوں, کوفے والوں رک جاؤ. واقعے میں تذکرہ نہیں ہے کہ مدینے کا واقعہ ہے یا کوفے کا. رک جاؤ, میرے مولا علی کے فضائل سنو. اچھا ابھی ہاتھ کٹوا کے آ رہا ہے, ابھی ہاتھ کٹوا کے آ رہا ہے, کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ میں. کہتا ہے شہر والوں رک جاؤ, میرے مولا کے فضائل سنو. کسی دل جلے نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دیا علی نے اور اب بھی فضائل سے بعد نہیں آتا. کہا گردن بھی کٹ جائے فضائل سے بعد نہیں آؤں گا. گردن بھی کٹ جائے فضائل سے بعد نہیں آؤں گا. بھائی سنو, کہنے لگا ہاتھ کٹوانے کے بعد کون سا فضیلت کا رخ نکل آیا؟ کہنے لگا یہی تو فضیلت کا رخ نکلا ہے. اگر دشمن کا ہاتھ کاٹ دیتے, اگر علی دشمن کا ہاتھ کاٹ دیتے تو میں سمجھتا کہ قانون پہ عمل کر لیا ہے. ٹھیک ہے, میں تو دوست ہوں, علانیہ دوست ہوں. جب دوست کو نہ بخشا, جب دوست کو نہ بخشا, تو اب مجھے پتا چلا کہ کس کمال اعتدال پہ علی کا کردار ہے. لوگ گھبرائے ہوا ہے کہ یا علی سنا تم نے کیا ہوا؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ اب حیران ہو جائے گا یہ سارا مجمع جو جملہ علی نے کہا ہے. علی سنا تم نے کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے کسی چور کا ہاتھ کاٹا؟ کہا ہاں کاٹا. کہا وہ باہر کھڑا ہوا آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے, باہر کھڑا ہوا آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے. سنو گے جملہ؟ ایک مرتبہ موڑے حسن کی طرف اور کہنے لگے بیٹا حسن جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ. اصول دے دیا کہ مجرم جب سزا پا لے تو پاک ہو گیا. کیا کمال کا واقعہ ہے, کیا کمال کا واقعہ. سننا اب زیادہ زحمت سماعت رہی ہے. جا آزاد. اچھا وہ جس نے چوری کی تھی غلام حبشی تھا, غلام حبشی کالا افریقی. چچا کو بلا کے لاؤ. رنگ و نسل کی بنیادیں ڈالی, رنگ و نسل کی بنیادیں ڈالی. یہ ہے تقوی کا نظام, یہ ہے تزکیے کا نظام, یہ ہے تہذیب نفس کا نظام. وہ آیا اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لیے ہوئے, وہ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لیے ہوئے آیا. کہا بیٹھ جا, بھرا ہوا مجمع ہے. سننا بس آخری جملے ہے, بھرا ہوا مجمع ہے. اس بھرے ہوئے مجمع میں ایک مرتبہ علی نے کسی کو اشارہ کیا اور کہا یہ انگلیاں جو کٹی ہوئی ہے نا, انہیں جہاں سے کٹی ہیں وہاں رکھو, وہاں رکھو. وہ کٹی ہوئی انگلیاں اس جگہ پہ رکھی گئی جہاں سے کٹی تھی. اور ایک مرتبہ علی نے نماز شروع کی, 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ اکبر. ابھی علی کی نماز تمام نہیں ہوئی تھی کہ وہ انگلیاں جڑ گئی. سننا کچھ دیر کے لیے کٹی, کچھ دیر کے لیے کٹی, ہمیشہ کے لیے جڑ گئی. تو اب علی کے چاہنے والوں کا
سامنے آ گیا کہ اگر سزا ملے گی تو وقتی ہوگی، جزا ملے گی تو ہمیشہ ہوگی.